بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر عرفت سراج، اس کی 41ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور یار بس یہ والی ایپیسوڈ نا بس میں تھوڑے مزے سے نہیں پڑھ رہی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا زیادہ لٹکا کر وہ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں ماضی کی، میں بور ہو جاتی ہوں۔ اتنا زیادہ ماضی نہیں پڑھ سکتی میں، مجھے پاسٹ کبھی بھی اچھا نہیں لگا، مجھے کبھی بھی انٹرسٹ نہیں رہا کہ پیچھے کیا ہو۔ مجھے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی بتا دے پیچھے کیا ہو، کیونکہ مجھے اینڈ رزلٹ پتہ ہے۔ تو اینڈ رزلٹ جب مجھے پتہ ہے تو میں کیوں اتنا کھپوں پاسٹ میں؟ میرے کو نہیں اتنا پڑھنا، پر پھر مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے یار، میں بور ہو رہی ہوں۔ چلے آئیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ پاگل نہ ہو، جب چوٹ تازی تھی تو روتی نہیں تھی، اب اتنا رو رہی ہے؟ اماں جی نے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے کہا۔ آہ لگے گی ظالم کو تیری۔ خالہ 16 آنے بھی کچن سے اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ چل چپ ہو جا، مت ہلکا خود کو، اللہ نے تیرے بھاگ جگا دیے، سب کچھ بھول جائے گی۔ کیا گبرو جوان ہے، کیا پٹر پٹر انگریزی بولتا ہے، پولیس والا ہے، خوب دہشت ہوگی تیری، پولیس والی کہا کریں گے لوگ تجھے۔ تزئین نے اسے چھیڑا، وہ خاموشی سے آنکھیں پوچھتی رہی۔ یہ تو جی آپ لوگوں کا بڑا پن ہے اور اس کے بھلے نصیب ہے۔ خالہ 16 نے جذبہ تشکر سے چور چور تھی۔ اماں جی کیا شادی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے ناک پوچھتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ تزئین کو گدگدی ہوئی، مگر اماں جی کے لحاظ میں کچھ بولی نہیں تھی۔ شادی تو عورت کی طاقت ہوتی ہے، نصیب کھلنا کہتے ہیں، عورت پوری ہوتی ہے، گود میں بچے کھیلتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی خوشی کی پہچان ہوتی ہے، اس کا مرد اس کا سنگھار بھی ہوتا ہے اور ڈھال بھی، اس کے لیے ضروری ہوتی ہے شادی۔ اماں جی نے ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگایا۔ شادی تو ہونے دے، پھر پوچھیں گے تجھ سے۔ نازنین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اللہ اسے عقل دے۔ خالہ 16 نے بھی مسکرائی۔ اماں جی اوپر ملنے کے تو قابل نہیں ہے، یہ ایسے ہی دلہن بنے گی یہ؟ تزئین نے تعصب سے اس کی صورت دیکھا۔ ارے اسے تو اللہ نے سجا بنا کر بھیجا ہے، اماں جی نے محبت سے کہا۔ ان کو بھی کہلوا دیں کہ زخمی ہے۔ نازنین نے تزئین کو آنکھ ماری، دونوں بے ساختہ ہنس پڑی۔ اماں جی تو ان کی شرارت نہیں سمجھی، البتہ خالہ مسکرا کر یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ حد ہو گئی چھوٹی دلہن، شام کو ہی نکاح ہو گیا تھا۔ علی کے حیدرآباد روانہ ہونے میں 2 دن تھے۔ 2 دن تک اسے 7 سی ہی میں رہنا تھا۔ سنہری غرارہ سوٹ اور سرخ دوپٹے میں وہ ہوش اڑائے دے رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف سرخ لپسٹک اور کاجل کا استعمال ہوا تھا۔ نکاح میں علی اور تیمور علی خان کے 4-5 دوست علیم الدین اور بابا صاحب شریک ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ قطعی بے اثر تھا، گویا سکتے کی کیفیت تھی۔ وہ کسی شو روم میں سجی ڈمی محسوس ہو رہی تھی۔ تزئین اور نازنین اسے رات 10 بجے اوپر پہنچا گئی تھی۔ وہ 10-20 منٹ بیٹھی جانے کیا سوچتی رہی، پھر ایک دم بستر سے نیچے اتر آئی۔ عجیب وحشت و گھبراہٹ اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ وہ دیوانہ وار دروازہ کھول کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نظر کے سامنے جھاگ اڑاتا سمندر تھا اور ایک عظیم جوار بھاٹا اس کے اندر شور مچا رہا تھا۔ وہ ایک جہاز کی لائنیں ننھے کمکموں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر سامنے گھورنے لگی۔ ماں اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، حتیٰ کہ ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس سے رخ موڑ کر دیکھا نہ گیا۔ وہ بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تیمور علی خان کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ کوئی ایک دفعہ میں نام دل پر لکھ بیٹھا اور انہیں یاد تک نہیں رہتا۔ دکھ کی ایک نئی لہر اس کا وجود رگید گئی۔ اس میں ان کی طرف دیکھنے کا یارانہ نہیں تھا۔ کیا پوچھ رہے ہیں ہم؟ بول جے۔ ٹھنڈی ہوا میں کھڑی ہوں خان، آگ لگی ہوئی ہے میرے اندر، اس نے بے تاثر مگر سرد لہجے میں زاویہ بدلے بغیر جواب دیا۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں کھڑے ہوتے۔ وہ قدرے الجھ کر گویا ہوئے، جیسے اپنی بات کہنے میں انہیں بہت دقت ہو رہی ہو۔ کس طرح خان؟ اس کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری اور فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ بھائی وہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ نہیں پا رہے تھے۔ شادی کے بعد کیا ٹھنڈی ہوا میں کھڑے نہیں ہوتے؟ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ تیمور علی خان کی طبع کے برعکس تھا یہ سب، مگر انہوں نے بہت ضبط کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کمرے میں جاؤ، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ آپ مجھے کچھ نہ کہیے خان، ورنہ میں نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کے اندر سے جیسے آتش فشاں ابل پڑا۔ نان سینس، نہایت احمق اور احسان فراموش قسم کی لڑکی ہو۔ شاید ہم غلط جگہ پر بھلائی کر بیٹھے ہیں۔ جو زیادتیاں آپ نے میرے ساتھ کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور گھرارے میں الجھتی کمرے میں چلی گئی۔
تیمور علی خان اپنی جگہ دم بخود سے کھڑے رہ گئے۔ ایک بھاری پتھر وہ ان کے اعصاب پر مار گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کہہ گئی ہے۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ علی پھولوں کا ہار ہاتھوں میں تھامے کتنی دیر سے اسے تک رہا تھا۔ خوش قسمتی کا یقین نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے محترمہ؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ جواب میں سکوت طاری رہا۔ یہ تو چھو منتر ہوا ہے۔ سنا ہے لوگ تو عشق کی راہ میں بڑے کشٹ کرتے ہیں، پھر بھی گوہرے مقصود ہاتھ نہیں لگتا۔ کیا واقعی آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں یا مرنے کے بعد سیدھا سیدھا جنت میں پہنچ گیا ہوں؟ وہاں ایک شوخی کا عالم میں متواتر تھا۔ ٹھہریے، ابھی چھو کر دیکھتا ہوں، شاید پھر یقین ہو جائے۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے چھونے کی۔ وہ جیسے چٹک گئی۔ واہ کیا بولی ہیں! ویسے پتہ ہے کہ آپ زخمی ہیں، مگر خیر کوئی بات نہیں، ہم مرہم رکھنے کے لیے ہم نوا ہیں۔ اس ہنٹر سے مرہم رکھیں گے کہ زخم پھول بن جائیں گے۔ وہاں ایک شرارت ہنوز تھی۔ یقین کیجیے آپ نے تو ہمیں مار ہی دیا ہے۔ اس نے محتربہ کا ہاتھ تھام لیا۔ محتربہ کو جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا، ایک دم اچھلی تھی۔ اب مجھے ہاتھ نہیں لگائیے، اتنے سستے میں کون ہاتھ لگانے کی اجازت دیتا ہے؟ نان نفقے کی ذمہ داری لی ہے عمر بھر کے لیے، اگرچہ یہ آپ کے حساب سے بہت معمولی سی بات ہے۔ آپ تو موتیوں میں تولنے کے لائق ہیں۔ سچ تو یہ ہے، وہ انداز بدستور تھا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بالکل نہیں جانتی۔ میں آپ کو اس بات کی اجازت بالکل نہیں دوں گا کہ آپ مجھے الٹی چھری سے ذبح کریں۔ مرے کو کیا مارنا؟ علی تو اس کے انداز پر اپنے حواس ہی کھو بیٹھا اور اس کی بات بے ساختہ کاٹ دی تھی۔ دیکھیے میں بہت دکھی ہوں۔ محتربہ بے بسی سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آپ کے ایک دکھ میں شریک ہونے کا وعدہ کرتا ہوں۔ عمر بھر کے لیے آپ کو اپنایا ہے، وہ قدر سنجیدہ تھا۔ آپ میرا دکھ دور نہیں کر سکتے۔ اس نے بہتے اشک صاف کیے۔ کم کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ علی جیسے حاضر جواب مرد کے سامنے اس کی سادگی بے بسی میں بدلنے لگی۔ مجھے آپ کے تمام حالات کا پتہ ہے، یہ بھی کہ 1,00,000 پتی کروڑ پتی لڑکی معمولی مخاطبہ بن کر کیوں رو رہی تھی۔ آپ کے اس جذبے نے تو جیسے مجھے خرید لیا۔ آپ موتی جو سیپ کی کوکھ سے باہر ہی نہیں آیا، جسے سورج کی کرن نے ابھی چھوا بھی نہیں۔ مجھے تو اپنی اس پہلی نظر پر شرمندگی ہے، جو بے حجاب آپ کو سر سے پاؤں تک چھو گئی تھی۔ جتنی نفاست و نزاکت آپ کے ظاہر میں ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے باطن کی آرائش ہے۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو رہا ہے کہ اس موتی کو چھونے والی پہلی روشنی کی کرن میں ہوں۔ میں آپ کو سونے چاندی میں تولنے کا وعدہ نہیں کرتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی خوشی میرا مقصد ہوگی۔ میرا ایک بیٹا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، بہت چھوٹا ہے ابھی، بہت پیارا بچہ ہے۔ آپ اس ذمہ داری میں میرا ہاتھ بٹائیں گی تو میں ہمیشہ خود کو آپ کا مکروہ سمجھوں گا اور چاہوں گا کہ بدلے میں آپ کو ہر طرح سے خوش رکھ سکوں۔ اسے ابھی ٹھیک طرح سے بولنا نہیں آیا۔ وہ آپ کو امی کہے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ اسے پیار دیں گی تو ہمیں اور پیاری ہو جائیں گی۔ اس نے آج تک لفظ امی نہیں بولا۔ مجھے خوشی ہے کہ جب وہ ہوش کی عمر میں آئے گا تو اس کے پاس سب کچھ ہوگا، ماں باپ اور دنیا کی دوسری ڈھیروں نعمتیں۔ ہماری دنیا بہت مکمل اور خوبصورت ہوگی۔ میرا خواب ہے کہ آپ کو میرے گھر میں ہر طرح کا آرام ملے گا۔ اس نے باتیں کرتے کرتے ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ محتربہ پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ بمشکل اس کے لب پھڑپھڑائے۔ آپ کا بچہ کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ قیمتی رات تو آپ کی ہے، وہ بھلا یہاں کیوں آ سکتا ہے؟ کسی نوخیز لڑکی کے خوابوں کا حاصل ہوتی ہے یہ رات۔ میں کم از کم یہ رات تو زیادتی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ وہ حیدرآباد میں اپنی آیا کے پاس۔ جب ہم حیدرآباد جائیں گے تو وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا استقبال کرے گا۔ وہ اتنا پیارا ہے کہ شاید آپ ہمیں بھول جائیں گی، لیکن آپ ایسا کریں گی تو بہت لڑائی ہوگی۔ علی نے اس کا ہاتھ تھام کر پہلی بار اپنے استحقاق کی مہر ثبت کی۔ محتربہ کی جان کام کر رہ گئی۔ ابھی تک وہ غائب دماغی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ آپ کا بچہ تو آپ کی بیوی؟ اس کا دل جانے کیوں ڈوب رہا تھا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو خانزادہ اتنی آسانی سے آپ کو میرے حوالے کیسے کر دیتا؟ علی نے بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ خانزادہ؟ محتربہ نے چونک کر پلکیں اٹھائی۔ تیمور علی خان، میری جان یہ بھی نہیں جانتی؟ وہ ہنسی۔ محتربہ کا چہرہ جیسے ایک دم پتھر کا ہو گیا۔ باطنی کیفیت کی ایک ایک لہر چہرے پر جیسے نقش ہو گئی۔ ایک بات ہے، اس کی آواز قطعی بے تاثر تھی۔ بسم اللہ، ارشاد ہو۔ علی گاؤں تک یہ پہلو میں لے کر نیم دراز ہوتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا۔ جب آپ مجھ سے بات کریں تو حویلی کے کسی شخص کا ذکر بیچ میں نہ لائیں۔
اس کی آواز میں کسی پتال کسی گہرے دکھ کی کاٹ تھی۔ عجیب تاثیر ہے نکاح کے چند بولوں کی، تو اجنبی رفاقت کی ہر لہر کو دل سے گزرتا محسوس کرنے لگتے ہیں، قربتیں اپنی جگہ آپ بنانے لگتی ہیں۔ حالانکہ اس نے کتنا مسموم ارادہ کیا تھا کہ وہ علی کو ہر طرح سے مایوس کرے گی، قہر اوڑھ لے گی، بیگانگی لپیٹ لے گی، اور علی کے وارفتہ اور اپنائیت بھرے لب و لہجے نے اسے بےحد کمزور کر دیا تھا۔ اس پر سے وہ نفسیاتی ٹریٹمنٹ جو عموماً دلہن کو دی جاتی ہے۔ تزئین نے اسے یہاں پہنچانے سے پہلے جانے کتنے قسم کی نصیحتیں کی تھی، علی کے لیے اس کے دل میں ایک دروازہ بے آواز کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت تو وہ بغاوت تو دخلی کے مرحلے طے کر رہی تھی۔ تزئین کا ایک ایک لفظ اسے چھل نہیں کر رہا تھا، مگر علی کے لب و لہجے کی خواب پر ہلاوٹ یا داشت کے خفیہ گوشوں سے تزئین کے نفسیاتی داؤ پیچ ڈھونڈ لائی تھی۔ ایک بے توقیر اور حقیقی رشتوں کی محبت سے محروم، اور پھر بے حد کم عمر، اتنی پختگی کہاں تھی کہ ایک بھرپور مرد کا مقابلہ کر پاتی۔ اس پر مستضاد ایک بے ماں کے معصوم بچے کا ذکر، اس کی تمام تر دنیا کمرے کے اندر گردش کرنے لگی۔ آپ کی بیوی، اس نے کچھ بولنا چاہا، وہ تو اب آپ ہیں۔ وہاں سے برجستہ جواب آیا، میرا مطلب ہے کہ حیا نے اس کی قوت منتشر کر کے رکھ دی۔ وہ عشق کرتی تھی مجھ سے، میرے اپنے قبیلے کی تھی، بچپن کی منگ تھی، مگر پھر ایسا ہوا کہ ہمارے خاندان میں قتل کی وجہ سے دشمنی ہوگی، اور دشمنی بھی اعلیٰ درجے کی۔ اس وقت میں پڑھ رہا تھا، اس دشمنی کے نتیجے میں ہماری منگنی بھی ختم ہو گئی تھی۔ دکھ تو خیر مجھے بھی بہت تھا، میں کیونکہ مرد تھا، اور میرے باپ دادا مجھے صبح شام غیرت و مردانگی، جس کا مطلب خون کے بدلے خون تھا، کا سبق پڑھاتے تھے۔ اس لیے میری توجہ کئی جگہ بٹ گئی تھی، مگر اس کی توجہ صرف ایک جگہ تھی، یعنی میری طرف۔ وہ مجھ سے جدا ہونے پر کسی قیمت پر راضی نہیں تھی۔ ایک رات وہ ڈھیروں سونا پہن کر میرے کمرے میں آ گئے اور فرار ہونے کے لیے ضد کی۔ اس کی شادی کہیں اور طے کر دی گئی تھی۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ کنویں میں چھلانگ مار دے گی یا اپنی شہرت کاٹ لے گی۔ وہ جس انتہا پر پہنچ چکی تھی کچھ بعید نہیں تھا وہ یہ کچھ کر گزرے گی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اس کی شدید محبت نے سب کچھ بھلا دیا۔ 5,000 روپے اور ایک رائفل لے کر میں اپنے قبیلوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گیا۔ ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ اس اقدام کے بعد نہ میں اپنوں کے لیے قابل قبول تھا، نہ اس رشتے داروں کے لیے۔ آج بھی وہ میرے سر کی قیمت لگائے ہوئے ہیں۔ مطربہ نے لرز کر پہلی مرتبہ اس کی سمت بغور دیکھا۔ تپتا ہوا سرخ رخساروں والا صحت مند چہرہ، گور سیاہ مگر روشن کھلی آنکھیں، گہری تراش کے خوبصورت ہونٹ پر سیاہ گھنی مونچھیں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مطربہ کو بغور اپنی سمت دیکھتے پا کر بلا کی شرارت آنکھوں میں سمو کر جواباً اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ساتھی پسند آیا؟ بہت اعتماد سے سوال ہوا۔ مطربہ نے جھم کر پلکیں جھکا لی، پھر اس کے لبوں نے جنبش کی۔ اس کے حساب سے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ ہم نے پہلی فرصت میں شادی کر لی۔ میں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اس دوران چھوٹی موٹی ملازمت بھی کرتا رہا۔ 2 برس بعد ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ وہ ٹھیک اس کی پیدائش کے 1 سال بعد وہ مجھے اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنی حقیقی منزل کی طرف لوٹ گئے۔ مجھے اس کے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ وہ مجھے چاہے جانے کے عظیم جذبے کی لذت سے آشنا کر گئی تھی۔ اس نے صرف مجھے دیا، مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ انسانوں کی اس بستی میں اس نے مجھے ہر سوز پر بہت اہم ہونے کا احساس دلایا تھا، بہت خود پسند بنا دیا تھا اس کی محبت نے مجھے۔ میں نے اسے کچھ دینے کا جب بھی سوچا تو محسوس ہوا کہ میں تو بال اس کا مقروض ہوں۔ قرضے اترتے تو کچھ دینے کے مرحلے آتے، اس سے پیشتر کہ ایسا کچھ ہوتا۔ وہ چلی گئی، آپ بھی تو مجھے اس کے حوالے سے ملی ہیں۔ اس رات وہ اپنی جذباتی طاقت سے مجھے قبیلے سے نہ لاتی تو میرے آپ کے ملنے کے لمحے کیوں کراتے؟ ایک پیارا سا بیٹا اور ایک بے حد حسین اور سادہ جیون ساتھی، یہ اسی کی طرف سے آئے ہوئے بیش بہا تحفے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پرواہ کی ہوئی بہت اچھی عورت سے کبھی رقابت محسوس نہیں کریں گی، پردہ کی ہوئی بہت اچھی عورت سے۔ جی، مطربہ سمجھی نہیں، مطلب یہ کہ آپ کو اس کا ذکر کرنا ناگوار نہیں گزر رہا۔ علی کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ کھوٹی اور بزدل نہیں تھی، اتنی اچھی عورت تو ہوتی بھی نہیں ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ علی نے بے ساختہ اس کا مہندی سے سرخ ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ چشمے کا صاف پانی دیکھا ہے؟ مطربہ نگاہیں جھکائے خاموش رہی۔ آپ کو دیکھ کر اس کا خیال آتا ہے۔ وہ بھرپور جذبے سے مسکرایا۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے ٹوکا۔ روب حسن کے آگے بے بس ہوں۔ وہ شریر ہوا۔ آپ کو میں نے اپنی عزت بنایا، میں صرف آپ سے محبت نہیں کروں گا بلکہ آپ کی عزت بھی کروں گا، ہمیشہ۔ یہ میرا پہلا اور سچا وعدہ ہے آپ سے۔
وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کوٹ اتارنے لگا۔ مطربہ کو جانے ایک دم کیا ہوا، اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ علی کوٹ صوفے پر اچھال کر اس کی سمت متوجہ ہوا۔ مطربہ جان کیا ہوا؟ وہ مزید ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ پلیز بتاؤ نا، کیا میری کسی بات سے تمہیں تکلیف ہوئی؟ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ نہیں، جو کچھ آپ مجھے دے رہے ہیں وہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ بڑی قناعت پسند ہو، ابھی کچھ دیا ہی کب ہے؟ وہ ہنس دیا۔ دیکھو چپ ہو جاؤ، ورنہ مجھے 360 طریقوں سے چپ کرانا آتا ہے۔ اپنے اسٹائل میں چپ کرایا تو گھبرانا نہیں پھر، اور مجھے کوئی الزام نہ دینا۔ مطربہ کے تمام حواس اس کی وارفتگی کے سامنے ڈھیر ہو رہے تھے۔ بی بی جان، کیا یہ کپڑے بھی رکھ لوں؟ مطربہ نے بیگ کی سمت اشارہ کیا۔ بے وقوف، اب یہ کپڑے پہنے گی؟ اماں جی نے 10 سوٹ جو دیے ہیں تجھے وہ تیرے، وہ بھی تو لائے ہیں اتنے کپڑے، ابھی تو روز نیا جوڑا پہنے گی۔ نازنین ہنسی۔ مطربہ، اللہ کی قسم قیامت لگ رہی ہے۔ ویسے رات کو خیریت تو رہی تھی نا؟ ویسے تجھے بے ہوش انسانوں کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں تو آتی ہیں نا؟ تزئین شرارت سے ہنسی۔ مطربہ کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ اب بتا، اب بھی رویا کرے گی؟ تزئین نے چھیڑا۔ اسی دم تیمور علی خان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ وہ اسی سمت رخ کیے کھڑی تھی۔ السلام علیکم خان۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بامشکل سنی جا سکتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آپا، اماں جی کہاں ہیں؟ انہوں نے چڑھتی سی نگاہ اس پر سے دوڑاتے ہوئے تزئین سے پوچھا تھا۔ برآمدے میں ہی تو بیٹھی ہوئی تھی، وہاں نہیں ہے کیا؟ تزئین کی بجائے نازنین نے جواب دیا۔ نہیں، وہاں تو نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ایک الجھی ہوئی نگاہ مطربہ پر ڈالی۔ گہرے محرون کامدانی سے مرصع سوٹ میں ایک نئی زندگی کا انکشاف اس کے ایک ایک نقش پر سب تھا۔ اس نے یکدم تیمور علی خان کی سمت سے رخ موڑ لیا تھا۔ بی بی جان، اگر میں ان سے کہوں تو کیا یہ مجھے نانی سے ملانے لے جائیں گے؟ کہہ کر تو دیکھو، افق کے اس پار بھی لے جائیں گے ہمارے علی مہندی صاحب۔ نازنین کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ مطربہ کو تیمور کی موجودگی کے خیال سے کچھ زیادہ ہی حیا آ گئی تھی۔ نانی تو نانی، اب تو تم اس کے ساتھ اپنی ماں کے پاس بھی ملنے جا سکتی ہو۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ بھلائی کیا یا برائی۔ تیمور علی خان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بعض انسانوں پر اتنی مشکلیں آ پڑتی ہیں کہ انہیں بھلائی برائی کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ وہ عجیب سے انداز میں بیگ بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے بولی۔ ذہین تو بہت ہے مطربہ، کوئی حیرت کی بات نہ ہوگی اگر تو کچھ دن بعد علی میں مہندی کی استانی نہ ہوگی۔ تزئین نے اپنی حیرت کو شوخی میں چھپایا۔ ارے تم لوگ یہاں ہو، بتاؤ مطربہ بھی ہے، اس کا سامان دیکھ لیا؟ تیمور، میں نے تمہارے بابا صاحب سے کہا تھا کہ علی کو کچھ نقد دے دے اپنی طرف سے، گھر کی ضرورت کی چیزیں مطربہ اپنی پسند سے لے لے گی۔ اب اتنی جلدی کیا ہو سکتا تھا؟ اماں جی 200 روپے ہیں میرے پاس، وہ سادگی سے بولی۔ نازنین تزئین کے کہہ کے بلند ہوئے۔ اماں جی اور تیمور علی خان کی مسکراہٹیں مبہم تھی، گویا ابھی تک پیچھا نہیں چھوٹا ان 200 روپے سے۔ تیمور علی خان صوفے پر بیٹھ گئے۔ اماں جی، علی نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا ہے، بابا صاحب نے بہت اصرار کیا تھا مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ اماں جی، کیا ضرورت ہے، میری اوقات سے بڑھ کر سلوک کیا آپ نے؟ مطربہ کی آواز بھرا گئی۔ یوں نہیں کہتے، تیرا نانا تو قول ابا اصل تھا، اور کیوں نہ ہوتا، سید زادہ تھا، کم نسب تو نہیں ہے تو۔ اللہ، لگتی تو یہ ہے کہ تو نوکر ذات ہو کر لگ سجی ہی نہیں تھی۔ اللہ نے تیرا نصیب کھول دیا، خوش رہ۔ مزاج واقعی بہت ہے اماں جی، جو اس کی حقیقت بتا ہی دیتے ہیں۔ تیمور علی خان کے لہجے میں جانے کیا تھا، اس نے بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھا تھا اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ دیکھ بچی، اپنے مرد کی توجہ محبت چاہیے تو اس کی اولاد کو اپنا کر لینا، پھر دیکھ کتنی قدر کرے گا تیری۔ بچہ ضرور ہے اس کا، مگر اتنی عمر نہیں ہے علی کی، تیمور سے 1-2 سال ہی بڑا ہوگا۔ کوئی بات ہو، کوئی مثال ہو، یہ تیمور کہاں سے آ جاتے ہیں بیچ میں، جبکہ یہ کبھی بیچ میں نہیں ہوں گے۔ اور میری بات سن، ہر صورت نبھا کرنا ہے، کوئی مشکل پڑے تو جان چھڑانے کی جلدی نہیں کرنا، سمجھ رہی ہے؟ مرد ابھا رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ابھانا آ جائے تو عورت کی ساری زندگی سنور جاتی ہے۔ خدمت اور محبت 2 ہی ہتھیار دیے ہیں اللہ نے عورت کو، ان سے کام لینا سیکھ گئی تو بھلی گزر جائے گی۔ اماں جی بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ سن رہی ہے نا میری بات؟ جی اماں جی، اللہ بھاگ جگائے رکھے، نصیب اچھا کرے، حویلی کے دروازے کھلیں، جب چائے ملنے آ جایا کر، یاد تو بہت آئے گی مجھے، بڑی خدمت کی ہے میری۔ اماں جی آپ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ وہ رونے کو ہو گئی۔ اچھا دھیان سے اپنی چیزیں رکھ لے، کبھی بعد میں پریشان ہو
چھوٹی دلہن وہ شال بھی دے دے اسے جو میں لائی تھی، ساتھ ہی رکھ لے گی، کبھی بعد میں دھیان نہ رہے۔ وہ رکھ دیے اس کے کپڑوں میں۔ نازنین نے جواب دیا، یہ علی کہیں گیا ہوا ہے۔ ماں انہیں دھیان آیا، پتہ نہیں، میں تو صبح سے اوپر نہیں گئی۔ وہ اپنی مخصوص سادگی سے بولی۔ کیوں؟ تزئین نے شوخی سے سرگوشی کی۔ وہ حیا آمیز انداز میں خاموشی سے کپڑے طے کرنے لگی۔ پاگل، کیوں نہیں گئی اوپر؟ اس کا سامان نہیں باندھے گی؟ اماں جی مسکرائی، اصل سامان تو ساتھ بندھا چلا جا رہا ہے۔ نازنین بہت سروں میں ہنسی، یہ چلی جائے گی تو تم بھی اسے اپنے مہکے ہو آنا۔ اماں جی نازنین سے مخاطب ہوئی۔ جی اماں جی، امی بھی فون پر پوچھ رہی تھی کہ کب آؤ گی۔ تزئین بھی رات کو اپنے سسرال جائے گی، پھر آپ اکیلی کیا کریں گی؟ آپ میرے ساتھ چلیے گا؟ نازنین نے ساس کو بہت محبت سے دیکھا۔ ہاں، خبر ملے تو مجھے بھی جانا چاہیے، چلوں گی۔ وہ بولی۔ آپ کے کپڑے استری کرنے کو دے دوں؟ تزئین بولی۔ ہماری بھی سن لیجیے، سیٹ کنفرم ہوگی ہماری، پرسوں رات کی فلائٹ ہے۔ آج ہم حویلی جا رہے ہیں، پرسوں شام کو پہنچیں گے واپس۔ ہم سے الوداعی ملاقات جس کو کرنا ہے ابھی کر لو۔ پرسوں؟ بس جا رہا ہے۔ اماں جی نے دہل کر ان کی سم دیکھا۔ جانا تو ہے اماں جی۔ تجھے مجھ پر ترس نہیں آتا تیمور؟ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ اماں جی پھر وہی، ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے، آنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جہاں اتنی ہمت دکھائی ہے، تھوڑی اور صحیح۔ وہ ماں کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کہاں کی ہمت؟ گھل گئی ہوں تیری جدائی میں۔ ان کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ محتربہ کا جی یکدم چاہا وہ مڑ کر تیمور علی خان کو دیکھے، مگر نہ جانے پھر کیا ہوا۔ وہ مزید تندہی سے کپڑے طے کرنے لگی اور ان کی سمت سے بالکل پشت کر لی۔ وہ رات گئے حیدرآباد پہنچے تھے، سارا شہر نیند کی آغوش میں تھا۔ تیمور علی خان نے گاڑی ماں ڈرائیور ان کے ساتھ کی تھی۔ پرانی وضع کا گھر تھا جس کے باہر ایک زرد رنگ کا بیمار سا بلب لگا ہوا تھا۔ دستک پر ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی تھی، کھولو اماں، میں ہوں علی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا تھا۔ جس شوق سے بوڑھی عورت دروازے میں آئی تھی، اتنی ہی حیرت سے پیچھے ہٹی تھی۔ کاہی سبز سوٹ اور سنہری بارڈر والی چادر، پھولوں کی خوشبو، چوڑیوں سے بھری کلائیاں اور جھکی ہوئی آنکھیں، اس پر مستزاد حسن بھی غیر معمولی۔ اندر آنے نہیں دو گی اماں؟ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے پیارے کے لیے مال آیا ہوں۔ علی کے انداز میں اس کی فطری شوخی جھلک رہی تھی۔ عورت پیچھے ہٹ کے مگر حیرت اپنی جگہ بدستور تھی۔ اماں ڈرائیور بہت تھک گیا ہوگا، بیٹھک کھول دو اور اسے چائے پانی کا پوچھو۔ وہ تو پوچھ لوں گی، مگر یہ اوفو، یقین نہیں آیا ابھی تک، جبھی تو دلہن کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا نہیں دی۔ تمہاری قسم اماں، نکاح کیا ہے؟ بڑی بکے اور سان ذرا بحال ہوئے۔ وہ آگے بڑھی اور محتربہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے ملی یہ چاند سی دلہن؟ سارے گھر میں روشنی سی ہو گئی ہے۔ وہ بہت پرشوق انداز میں جائزہ لے رہی تھی۔ آؤ بیٹی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اسے تھام کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ میں نے آپ کو بیٹی کہا، آپ نے برا تو نہیں منایا؟ دراصل علی میاں نے میری عادت بگاڑ دی ہے، ہوں تو میں نوکر یہ، مگر مجھے ماں کی طرح عزت دیتے ہیں۔ تو اماں تم بھی تو میرا مطلب ہے ہم باپ بیٹے کا اتنا خیال رکھتی ہو جیسے سگے رکھتے ہیں۔ اس کی تو خود نوکر ذات سے بڑی اونچی ترقی یخلق ہوئی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اب اپنی ملازمہ کو دیکھا۔ ایک دم جانے کیوں دل بھر آیا۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکا کر آنسو چھپانے لگی۔ علی میاں، دلہن بہت پسند آئی، اللہ مبارک کرے، خوشیاں دکھائے، آمین۔ وہ دعا دیتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ علی نے کوٹ اتار کر ان کی سمت بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ محتربہ نے درمیانی میں اٹھ کر کوٹ تھام لیا۔ علی نے بہت خوشی اور دلچسپی سے اس کی سمت دیکھا۔ منہ تو میٹھا کرا دو، دلہن پہلی بار گھر آئی ہے۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ وہ علی کا کوٹ بازو پر لٹکا کر ادھر ادھر لٹکانے کی جگہ تلاش کر رہی تھی، نظروں ہی نظروں میں۔ اتنا حسین روپ، سروپ، اور پھر یہ ادائیں۔ محترمہ، بندہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے، میں تو یوں ابھی خواب وہ ہم کے سلسلوں میں بھٹک رہا ہوں، ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ علی نے اپنے بازو اس کے شانوں پر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اماں آ جائیں گی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ تو کیا ہے، آنے دو۔ علی نے شرارت سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ حیا سے اس کی حالت خیر ہو گئی۔ دھیان نہیں دیا کبھی اس پوائنٹ پر، اس نے کہکا لگا کر بازو ہٹا لیے۔ محتربہ سے پلکیں اٹھانا دو بھر ہو گیا۔ فی الحال تو یہی ہے گھر میں، شام کو بچے کے لیے یہ کنسرٹ ڈرایا تھا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ اماں ٹرے اٹھائے تھوڑی دیر بعد اندر آ گئی تھی۔ اماں تم نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، بہت سامان آیا ہے، کھانے پینے کا، ان کی طرف سے کھانا بھی ہے، پھل بھی ہیں، ڈھیروں مٹھائیاں، صبح اٹھ کر محلے میں بانٹنا شروع کر دینا، کئی دن میں بٹے گی، تب جا کر ختم ہوگی۔ علی نے قمیض کے اوپری بٹن کھول کر
کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ماشاءاللہ، بڑے دل والوں کی اولاد ہے۔ محتربہ کا چہرہ یکلک سفید سا پڑ گیا، اندیکھے روشن چراغوں کی لوہیں ٹمٹمانے لگی۔ یہ لیجیے محترمہ، علی نے بہت شوق انداز میں اس کے سامنے پیش کی۔ اس پر اماں کے جملے نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، یا پھر اسے اپنے اعصاب و افعال پر بہت کنٹرول تھا۔ محتربہ نے پیالی تھام لی۔ کھانے کے لیے دی ہے۔ علی نے اسے پیالی کی سمت گھورتے دیکھ کر چونکایا، اور وہ حقیقت میں چونک پڑی۔ کس دھیان میں ہیں آپ؟ یہ دنیا بڑے دل والوں کے لیے، چھوٹے حوصلے اور چھوٹے دل والے ان شوخیوں سے بھی محروم رہتے ہیں جن پر ان کا جائز حق ہوتا ہے۔ بہت تنگ کرتی ہے انہیں یہ دنیا۔ کس قسم کی فکر خود پر طاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش دیکھوں۔ جس دن کسی غم میں مبتلا دیکھا بہت لڑائی ہوگی، اور اپنا پلنگ باہر گلی میں ڈال کر سو جایا کروں گا۔ لوگ پوچھیں گے کہ باہر کیوں سو رہا ہوں، تو صاف کہہ دیا کروں گا کہ بیوی کہنا نہیں مانتی۔ محتربہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بامشکل ہنسی ضبط کی۔ ابھی ہم آپ کو اپنے بیٹے سے ملائیں گے۔ بڑا پنکچوئل، وقت کا پابند ہے، 9 بجے ہی سو جاتا ہے، صبح 6 بجے سے پہلے ہی جاگ جاتا ہے۔ بڑی فوجیوں کی سی عادت ہے، لگتا ہے پکا نمازی بھی بنے گا، اور باقاعدہ جماعت سے نماز بھی پڑھا کرے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، محتربہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ابھی ہم آپ کو ایک اور سرپرائز دیں گے، چلے بتا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ پیور کاٹن کے بہت خوبصورت نائٹ ڈریس لائے ہیں کراچی سے۔ بہت ترس آتا ہے آپ پر، یہ چمپے ہوئے کپڑے پہن کر نیند کیسے آتی ہے؟ چبھے ہوئے کپڑے۔ محتربہ نے پیالی واپس رکھ دی۔ آئیے چلے، پہلے اپنا ہونہار دکھاتے ہیں آپ کو۔ علی نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑی۔ علی اوپر جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ بھی اس کی تقلید میں زینہ طے کرنے لگی۔ زینہ طے کرتے چند فٹ کی خالی جگہ کے بعد سامنے ہی کمرہ تھا۔ علی آہستگی سے دروازے پر دباؤ ڈال کر اندر داخل ہو گیا، اور پھر وہ بھی۔ چھوٹا سا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت بچوں اور جانوروں کی تصویریں، اور وال پیپر ریکس میں سجے بے شمار کھلونے، کارپٹ پر اوندھے سیدھے پڑے بھالو، گھوڑا اور بطخیں، کھڑکی پر گلابی جالی کا پردہ، وائٹ چھوٹا سا سنگل بیڈ، اور اس کے ساتھ ہی وائٹ الماری، کھڑکی کے ساتھ لگی سفید میز پر بچے کی کتابیں، قاعدے وغیرہ۔ ایک بچے کے لیے اس قدر اہتمام یہ تو اس نے حویلی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں ایک کمرے میں کم از کم 2-3 بچوں کا اہتمام ہوتا تھا، اور اسی حساب سے بے ترتیبی بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ رہے ہمارے دی ولی عہد، وہ جو آپ ہمیں دیں گی، وہ ان کے جانشین ہوں گے۔ ہائے اللہ، محتربہ کو تمہارے حیا کے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ یہ علی تو بس بولے چلے جاتے ہیں۔ آؤ بھائی، رک کیوں گئی؟ دیکھیے کیسے ٹھاڑ سے سو رہے ہیں، باپ کی تو ذرا پرواہ نہیں۔ محتربہ نے بچے پر نگاہ ڈالی۔ وہ 2.5 سال کا نہایت صحت مند اور خوبصورت بچہ تھا، بے خبر سویا ہوا۔ اسے بے ساختہ پیار آ گیا کہ وہ ان بچوں میں سے تھا جنہیں راستہ چلتے ہوئے بھی پیار کرتے ہیں۔ اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی سے بال سمیٹے اور جھک کر بوسہ دیا۔ محترم عبدالباری مہندی، دیکھیے کتنی اچھی امی لائے ہیں آپ کے لیے۔ علی نے محتربہ کو شانوں سے تھام کر سرگوشی کی۔ چند روز قبل تک یہ شخص اس کو کتنا بھاری تھا، محض عزت و محبت نے جو وہ اسے دے رہا تھا، سمجھوتے کی راہ کتنی آسان بنا دی تھی۔ خواب کے طلسم اتنی آسانی سے کب جان چھوڑتے ہیں، مگر محبت بھی ایک قیامت ہے، انقلاب ہے، بشرطیہ کہ محبت ہو۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا بیٹا؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے۔ اسے واقعی بچہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ تو یہ تھی اس کے آج کی ایپیسوڈ، اور مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا، جب وہ بچے کا ذکر آیا مجھے پتہ چل گیا کہ وہ باری ہی ہوگا۔ تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ اچھا، باری اس تیمور کے دوست کا بیٹا ہے، اور تیمور جانتا ہے کہ اس کی ماں اور ہے، اور اس کا باپ اس کا دوست تھا، اس لیے اس نے اتنی آسانی سے روشی کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اتنا وہ بھی نہیں تھا نا، اچھا خاصا سب نسب اس کا بھی تھا۔ لیکن پھر میں وہی بات کرتی ہوں کہ مجھے یہ چیز دکھ ہی کر رہی ہے کہ محتربہ نے ایسی کیا غلطی کی جو اس کو اتنی سزا ملی۔ آخر اتنی کون سی بڑی غلطی ہوئی ہوگی، اتنا کیا غلط؟ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ علی نے مر جانا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا سین ہوا ہونا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو پھر واپس ادھر آنا پڑے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اکیلی تو جائے گی نہیں، اس کے ساتھ باری بھی جائے گا۔ تو پتہ نہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، اور میں بہت زیادہ دکھی ہو رہی ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔